چیلنج سر یہی ہے، پہلے بات کو سمجھنا اور پھر سمجھانا. اور میں نہیں کہہ رہا، ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. یہ بندہ جس کا نام ہے، جسے نوبیل پرائز، ہی از اے نوبیل laureate، اور وہ کہہ رہا ہے، ایک نوبیل laureate کہہ رہا ہے کہ بڑا دل خراب ہوتا ہے. اسی لیے جو کانفرنس پیپر ہوتے ہیں ہم ان کی عزت زیادہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کانفرنس پیپر، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ بیسیکلی بابا جی دا عرس ہوندا ہے، داتا صاحب دا میلہ. تو وہ میلہ کرنا بھی ضروری ہے. وہ میلہ آپ کرتے ہو، ایک تو بابا جی کی یاد تازہ ہو جائے، دوسرا لنگر پانی تقسیم ہو جائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو وہ یونٹی ہو یا کوئی بھی یونیورسٹی، اسے کانفرنسز ضرور کرنے چاہیے. ایچ ای سی بجٹ دیندی ہے، اسپانسر باہر بیٹھے پھر رہے نے جی ٹی روڈ تے پیسے لے کے. تو یونیورسٹیز کو، ڈپارٹمنٹس کو کانفرنسز ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بچوں کا فائدہ ہوتا ہے. 2-3 دن میلے کا سما ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ میں مہمان آتے ہیں دوسرے شہروں سے، تو نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے، تو پیپر بھی پبلش ہو جاتے ہیں. اور اس کہ کوٹ ان کوٹ پبلیکیشن میں سے، اس ربش میں سے کوئی چنگی شے بھی نکل سکتی ہے، کون جانتا ہے، ہو نوز. لیکن جرنل آرٹیکل کی ہم زیادہ عزت کرتے ہیں کہ وہ ایک پیئر ریویوڈ کانٹینٹ ہوتا ہے، اور اس پہ پھر اسے پبلش کرنے کے لیے بندے کو زیادہ ایفرٹ. اس لیے میں نے ابھی صرف انالوجی جو رکھی ہوئی ہے سامنے، وہ کانفرنس پیپر ہے کہ وہ 40 دن کا چل رہا ہے. جرنل آرٹیکل پبلش کرنا ہے وہ پھر 6 مہینے 4 مہینے کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھ جاتے ہیں جی. میں کیونکہ ظاہر ہے ڈبل ای، اور پھر ڈبل ای کیا چھوڑیں، IEEE دنیا کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے، سب سے زیادہ ممبرز اس کے ہیں. تو ان کا یہ ڈاکومنٹ ہے چھوٹا سا، کو 32 صفحوں کا ہے. کل بھی میں نے پرسوں جب چیک کیا تو میں آپ سے شیئر کر دوں گا. وہ کہتا ہے گڈ سائنس امپورٹنٹ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بٹ اچھی سائنس کرنے کے بعد نا پیپر لکھنا بڑا اچھا ضروری ہے، ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی کہ یہ کہہ لو گڈ سائنس پہلا ڈرافٹ ہے، ریزلٹس ہیں آپ کے، یہ 2 بار ہی ریوائز کیا. اور ڈونٹ لیٹ یور رائٹنگ ڈٹریکٹ فرام دا سائنس. ایک اچھا ریزلٹس لانے کے بعد، اچھی سیمولیشن کرنے کے بعد، ڈیٹا اکٹھے کرنے کے بعد اسے ضائع مت کریں. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا ڈاکومنٹ ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں گا. ہم کو یہ بھی ای میل اکٹھے کر لیتے ہیں یا واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں، جیسے بھی پھر کاشف کرتے ہیں. ذرا کاشف کے پاس تو آپ کے ای میل ایڈریسز ہوں گے نا، تو میں بھی بھلے ایک پیج پہ ابھی آپ سے لے لیتا ہوں، تو میں سلائڈ شیئر کر دوں گا. تو یہ بابا جی مجھے پسند ہے، انہوں نے پہلے ڈکشنری بنائی تھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج یہی ہے سب کے لیے کہ اگر آپ پہلا ڈرافٹ لکھو گے اور وہی سبمٹ کرو گے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں پڑھے گا. پروفیسر نہیں پڑھتے، اسی لیے نہیں پڑھتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کاپی پیسٹ ہے. اردو زبان ہماری مادری زبان یہ بھی نہیں ہے. میری تو مادری، میں پنجابی ہوں جی، میری یہ گھر میں والدہ اردو ہم سے بولتی تھیں. دیٹ از وائی آئی ایم تھینکفل، گریٹفل ٹو اللہ آلمائٹی اینڈ والدہ صاحبہ کہ وہ اچھا اردو کا میرا تلفظ ہے. لوگ مجھے خود بھی لگتا ہے اور لوگ بھی میری تعریف کرتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ دو میں فل ٹوس کر کے جی ٹی روڈ کا پنجابی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن جی ٹی روڈ پہ رہنے کے باوجود وہ کوشش ہوتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. یہ یونٹی میں ہی ہاسٹل میں ایک دفعہ دوست نے سنایا تھا، سیف الدین سیف کا شعر ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. اس کی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. آپ گوگل کریں، میں گوگل کروں، کسی بھی ٹرم کو کروں، مجھے خیال ہے اس پہ یار پیپر لکھتے ہیں. گوگل اسکالر دے جاؤ، انٹر کرو کی ورڈ، اتنے 150 کروڑ پیپر سامنے آ جاتے ہیں. بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور یو فیل ہمبل کہ یار اینی پبلیکیشن ویلیو ہے، میری گنجائش کتنے ہوئے. جو آئیڈیا میں نے سوچا وہ تو پہلے لوگوں نے کام کر رکھا ہے اس سے. تو بہرحال یہ سیف الدین سیف نے اچھا اشارہ کیا کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ پرانی بات کو بھی نئے طریقے سے کی جا سکتی ہے، لوگ کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں سر. اوکے جی، رائٹ فار یور آڈینس میں نے ڈاکٹر سجاد سے شیئر کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ہم کہ ایک آئیڈیا ہے
پلین انگلش. میں 2 سلائڈس میں اس کو صرف انٹروڈیوس کرتا ہوں, تو اس پر بھی ہم ایک ورک شاپ کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ کو جو بہتر منظور. پلین رائٹنگ ان پلین انگلش. تو یہ سر اٹلی میں بھی, پورے یورپ میں, نارتھ امریکہ, کینیڈا میں پچھلے 40 سالوں سے یہ کوشش ہے. اٹلی والے بھی کہتے ہیں کہ پلین لینگویج میں بات کریں. امریکہ میں بلکہ صدر اوباما ہوتے تھے, ہیں جی, اور جنہوں نے اسامہ بن لادن کو مروایا ہوا ہے جی, ایبٹ آباد, آل ڈیٹ, تو وہ انہوں نے 2011 میں ایکٹ پہ سائن کیا. یہ قانون ہے امریکہ میں, پلین لینگویج ایکٹ. سو میں جسٹ انٹروڈیوس کرتا ہوں, بلکہ میرے پیچھے یہ فیڈرل پلین کے لفظ فیڈرل ہے. صدر اوباما دے سائنا نل ایکٹ بن گیا اور فیڈرل ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی فوکس اسی پہ ہے کہ آپ آڈینس کے لیے لکھو گے اور آسان زبان میں بات کرو گے. ٹھیک ہے جی, مشکل باتیں نہیں کرو گے, آپ لکھو گے نہیں کم از کم. مشکل بول لو, کوئی بات نہیں, لوگ آپ کو پڑھا لکھا سمجھیں گے, لیکن لکھے نہیں کم از کم. نہیں سر, تھوڑا سا اس آئیڈیا کو دیکھتے ہیں پھر. نہیں سر, صرف پلین لینگویج کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کے لیے ذکر یہ ہے. مکمل ہوئی بات. یہ دوبارہ شروع ہو گیا نا, تو بس ایک دفعہ کافی ہے, باقی تو ظاہر ہے زندگی پڑی ہے جی. ان میں سے بھی اکثر چیزیں نیٹ پہ اویلیبل ہیں. نہیں سر, یہ میں بات کرتا چلوں پلین لینگویج یا رائٹنگ کے حوالے سے. یہ آپ کا لے آؤٹ ہے جی, آگے ذکر ہوتا ہے, لیکن ٹائٹل آپ کا جو بھی ٹیکنیکل رپورٹ ہے, ڈاکومنٹ ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ 2 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ 15-16 ورڈز کا ہونا چاہیے میکسیمم. جتنا کم کا ہوگا آپ نیک آدمی ہیں. اس کے بعد ایبسٹریکٹ ایگزیکٹو سمری صدر پاکستان کے پاس جانی ہے, وزیر اعظم کے پاس ہیں, الیکشن کب ہونے ہیں, یا ملزم کو پھانسی لگائیں گے نا, وہ سزائے موت میں بدل سکتا ہے نا, صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو وہ 250 سے 300 ورڈز میں آپ نے بندے کو پھانسی لگوانا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. کی ورڈز انڈیکس ٹرمز, ایک بچے آج کل کے ساری جانتے ہیں پروفیشنلز کہ SEO ہونا چاہیے. واٹ از SEO؟ جی میم, سرچ انجن آپٹیمائزیشن. تو کی ورڈز وہ جو آپٹیمائزڈ ہوں. دیکھو نا جی, تسی پیپر لکھنا ہے, کوئی بندہ اسے گوگل کرے اس ٹرم کو, تو پیپر سامنے ہی نہ آئے تو فائدہ کی, پھر نہ لکھو. ایسا پیپر نہ لکھو جو کسی کو لبنا نہیں. پھر لکھ کے نا امی کو سنا کے, پاپا کو, سپروائزر کو صندوقڑی میں گھر میں ہی رکھیں. ڈاکومنٹ وہ ہے جو گوگل پہ پڑھا ہو, بندہ ہونا لولو میں بشیر یا ماموں کانجن میں ڈیوڈ سرچ کرے تو پیپر ٹھا کر کے آپ کا پہلے دوسرے پیج پہ آ جائے, پھر وہ پیپر ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ کی بچے کی ٹرمز ہونی چاہیے 6, 7, 8. اس کے بعد آپ کا انٹرو, اور یہ سارے میں نے پلاٹ بنائے ہیں. بیریا ٹاؤن میں نواں فیز میں نے کھولا ہے کل ہی. تو یہ دھیان رکھنا ہے, یہ لے آؤٹ ہونا چاہیے, وائٹ سپیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کا بچہ, آج کا پروفیشنل جانتا ہے. آگے چلتے ہیں سر. کیوں کہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے پیپر پڑھنے کا, لوگ مصروف ہیں. آگے چلتے ہیں. اچھا, تھوڑی سی بات ریڈنگ کی کر لیتے ہیں, کیونکہ رائٹنگ کے لیے ریڈنگ بڑی ضروری ہے جی. ریڈنگ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ریفرنسز کمپائل کریں گے نا آپ تو ہی بات بنے گی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جی. یہ مجھے بڑا پسند ہے. اے بندے کو کس سے ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی دیکھی ہوئی ہے فلم,
نہیں دیکھی میری ریکمنڈیشن پہ اس ویکینڈ پہ ضرور دیکھیے گا، اپنے بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کے نا، بڑی چنگی فلم ہے، ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھنی چاہیے، چاہے وہ اسلامیات کا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ ایٹم بم بنانے کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی جی اس بھائی نے لکھی تھی، ٹام شلمن نے، اسے آسکر ملا تھا، یہ اپنے آسکر کے ساتھ ہی کھڑا ہے، تو بات اس نے بہت اچھی کی ہے، بڑی کی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اسکول کالج میں ہماری ٹریننگ ہوئی تھی کہ علامہ اقبال کا شعر سنا کے رٹ کے پھر ہم اس کی شرح کرتے تھے کہ علامہ اقبال کی اس شعر میں یہ مراد ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، علامہ اقبال کہہ کے 9 نومبر آن لگا، پھر چھٹی اسی منظور کرا لی ہے۔ میں علامہ اقبال کی جو ہے نا وہ اقبال اکیڈمی اس کا بھی لائف ممبر ہوں، اور میں لکھیا نہیں نا، کیونکہ ایک دفعہ میرے باس نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب تسی اپنا وزٹنگ کارڈ چھپوایا، لگتا ہے پوری سی وی ہے، تو اقبال اکیڈمی کا الحمدللہ میں لائف ممبر بھی ہوں، تو ہم نے چھٹی منظور کرا لی ہے دوبارہ رولا شولا پا کے، تو بچے تو خوش ہوں گے 9 نومبر کو، اور ملازمین بھی خوش ہوں گے۔ تو بہرحال امپورٹنٹ یہ ہے کہ تسی کی سمجھے، علامہ اقبال نے جو کہنا تھا وہ کہہ کے چلے گئے، ٹھیک ہے جی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو کنسیڈر واٹ یو تھنک، مصنف یہ کہنا چاہتا ہے، شاعر کی یہ مراد ہے، علامہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے تھے اصل میں، وہ بھی وہ کہہ گئے ہیں، آپ پڑھیں، آپ سمجھیں، اور پھر آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ اہم ہے۔ انفارچونیٹلی نہیں بات ہو پاتی نا، کیوں نہیں ہو پاتی؟ گھر جاتے ہیں، گھر والے چپ کرا دیتے ہیں، پروفیسر ہوئیں گا تو یونیورسٹی چ ہوئیں گا، گھر نہ بوتا بولیا کر، دفتر آؤ باس چپ کرا دینا ہے، بندہ وہ سامنے بھی نہیں بول سکتا، ہیں جی، ویاہ ہو جائے تو بیوی اگے بندے نو چپ لگ جاتی ہے جی، تو وہ پھر بندہ وہ ٹریننگ ہو ہی نہیں پاتی ہماری، ہیں جی، ٹریننگ کا مسئلہ ہے۔ اوکے جی، ریڈنگ لو جی، یہ موٹی کتاب ہے، یہ کچھ 400 صفحے کی کتاب ہے، ہاؤ ٹو ریڈ اے بک، کلاسک ٹیکسٹ ہے، سن 70 میں نا، یعنی کہ میری پیدائش سے پہلے بھی چھپی ہوئی ہے، تو کلاسک ٹیکسٹ ہے، آپ میں سے جو پڑھنے کی ہمت کرے گا، جوانی میں پڑھ لو گے چنگے رہو گے، 40 سال کے بعد اوکھا ہو جائے گا نا 400 صفحے پڑھنا، تو بہتر ہے کہ بچوں ہو نہیں پڑھ لو، ڈاؤن لوڈ کر لو تو پڑھ لو 400 ور کے تھوڑا تھوڑا کر کے، پروفیشنل سے نہیں پڑھنا ہوندے تو پھر جوانی پھر نہیں آنی۔ پھر ایک پیئر نے یہ ایک ڈاکومنٹ سا کمپائل کیا، میں کل رات بھی سے چیک کر رہا تھا، ابھی انہوں نے ورژن 5 ہی اس کا اپڈیٹ کیا ہے، تو یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، 400 صفحے نہیں پڑھنے ہوتے تو 12 صفحے تو پڑھ ہی لیں گے نا آپ، اوکے سوکے ہو کے، تو انہوں نے یہ لکھے ہیں جی، تو یہ ریڈنگ کے لیے بڑی اچھی ریسپی ہے، انہوں نے طریقہ بتایا ہے، گھنٹے میں کیسے پڑھیں گے، ہفتے میں کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اچھا ریفرنس ہے۔ آگے چلتے ہیں سر۔ اوکے جی، ایک اور نوبیل لاریٹ آگے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اور میں سیکھ رہے ہیں، آپ اچھے لوگوں کو پڑھیں گے تو اچھا انشاءاللہ تعالیٰ لکھنا آئے گا، نہیں تو چیٹ جی پی ٹی تے کدھر ہی نہ گئی، وہ پھر ویسے ہی لکھے گا، چیٹ جی پی ٹی کا بھی حال ہوئی ہے، ہم نے کئی سال پہلے پروگرامنگ پڑھی نا، فورٹران 77 ہے جی یو ٹی میں، ہم فورٹران 77 کی سی ہمیں بعد میں پڑھائی انہوں نے، تو اس وقت ہمیں انہیں بتایا تھا گاربیج ان گاربیج آؤٹ، ٹھیک ہے جی، تو خیر چیٹ جی پی ٹی تو ٹرین ہو ہی جاتا ہے، ہو رہا ہے، ہم سے ہی سیکھ رہے ہیں نا، لیکن وہ ظاہر ہے چیلنج وہی رہے گا۔ اوکے جی، ٹائٹل کی بات کر لیں اور پورے اسٹرکچر کی، تو یہ لے آؤٹ ہے، ایک کانفرنس پیپر کا پہلے بات کر لیں، ٹھیک ہے جی، امرٹ کا سب کو ہی پتہ ہوگا، پتہ ہونا چاہیے، ہر سائنٹیفک رائٹنگ کے اسٹوڈنٹ کو، انجینئر بھائی کو، کیمیکل، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں یہ چیز میں دیکھ رہا تھا، لٹریچر ریویو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یہ جرنل آرٹیکل میں تو ضرور ہونا چاہیے، کانفرنس پیپر میں آپ انٹرو میں ہی شامل کر دیں تھوڑا سا ریویو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ کانفرنس پیپر عموماً 6-8 صفحے کا ہوتا ہے، جرنل آرٹیکل چلو 10-12 پیجز کا بھی ہوتا ہے، تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، بس لٹریچر ریویو ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں سر۔ اوکے جی، یہ سلائیڈ بھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیوں چنگی لگتی ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ ٹائٹل کو سب سے زیادہ لوگ پڑھیں گے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہونی چاہیے، یہ جو 6 کی ورڈز ہم نے 8 آئیڈینٹیفائی کی ہیں نا، ان میں سے 3 یا 4 ٹائٹل میں ضرور آئیں، تاکہ جب کوئی گوگل کرے نا
تو ٹھا کر کے آپ کا پیپر آئے اوپر، ادروائز وہ پھر ظاہر ہے نیچے وہ دبا رہ جائے گا. اوکے سر. ایبسٹریکٹ کو پھر 100 بندے پڑھتے ہیں صرف، ایٹریشن شروع ہو جاتی ہے نا، لوگ نہیں جاتے نیچے تک. اور انٹروڈکشن اور پہلا پیج لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سارا پیپر جو ہے نا وہ چند بندے ہی پڑھتے ہیں. تو حقیقت وہی ہے کہ سارا پیپر کا مسئلہ وہی ہوتا ہے، آپ لکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ کا سپروائزر پڑھتا ہے. یہاں چیلنج وہی ہوتا ہے، وہ الیکشن میں کوئی میرے جیسا کھڑا ہو گیا نا تو اس کو 3 ووٹ ڈبے میں سے نکلے. تو ایک تو گھر والی نے کہا ایک تو میں پایا سی 3 ووٹ، ایک 13 ووٹ، اے تیجی کون ہے. تو ہمارے جو پیپر ہوتے ہیں وہ 3 بندے تو پڑھتے ہی ہیں نا جی، 3 ہیں، 3 آر دیئر. لیکن یہ ہمیں 1000 کا سوچنا چاہیے. یار میرا ٹائٹل کم از کم نا، میرا ٹائٹل ایسا کیچی ہوئے جی کہ وہ ضرور گوگل اٹھا کے لائے اوپر. ویسے تو گوگل سے آپ مکا کر سکتے ہیں نا، سن نہیں رہے ہیں نا، گوگل بھی بہت پیسے دیتا ہے جی، پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر. میں کل ہی پڑھ رہا تھا، سندر پچائی پے کرتا ہے $26 ملین نمبر 1 رہنے کے لیے. مطلب سندر پچائی سے مکا کر لے کہ بھائی جان تھوڑے سے ڈالر میرے کو لے لو تو میرا پیپر ہوتے ہی آئے ٹھا کر کے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں سر. اوکے جی، دوبارہ کچھ ایکسپرٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ اچھا لکھنے کے لیے، اچھا بولنے کے لیے اچھا پڑھنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں میں طارق عزیز کو اللہ درجے بلند کرے سنتا رہا ہوں، ابا جی کے ساتھ بیٹھ کے سنتا رہا ہوں، پی ٹی وی سنتا رہا ہوں، اس لیے اردو چنگی ہے، یا پڑھتا رہا ہوں. قریش فوڈ صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میں انہیں سنتا رہا ہوں، موقع ملتا رہا. نعیم بخاری صاحب اللہ ان کی حیاتی کرے ہیں جی. تو اگر آپ آج کے جو ٹی وی پہ لوگ اردو بول رہے ہیں یا ڈراموں میں ایون اردو سن رہے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ اردو ہے. ٹھیک ہے تو بہرحال اوکے جی، اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ آئیڈیا ہے. یہ کون سا آرڈر ہے؟ یہ پبلش ہونے کا آرڈر ہے. میں نے جو بھی میں نے کیا شیئر کیا، ظاہر ہے پچھلی سلائڈ میں ہم نے بات کی. یہ آرڈر کس چیز کا ہے؟ لکھنے کا. ٹھیک ہے جی، لکھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. لیکن مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں نے سب سے پہلے اپنے تھیسس کا، اپنے پہلے کانفرنس پیپر کا آرٹیکل کا ٹائٹل لکھ کے نا صندوقڑی میں رکھ دیا اپنے سرانے کے نیچے. ہونے نو بدلنا نہیں. اٹس اے بچگانہ مسٹیک. اس کے بعد ایبسٹریکٹ لکھ لیا، اسے بھی ہم نے بدلنا نہیں. اب گناہ ہوگا نا بدلیں گے تو. میں نے بھی پڑھ لیا، سپروائزر نے بھی پڑھ لیا، خون بدلیں گے تو گناہ کبیرہ ہے. حالانکہ یہ غلط ہے. یہ وہ چیزیں جو آخر میں کرنے کی ہیں. پہلا کرنے کا کام ہے بچوں کہ مٹیریلز اینڈ میتھڈ سیکشن لکھ لو، سب سے پہلے لکھو. اس کے بعد یہ چیزیں لکھو. ٹائٹل اور ایبسٹریکٹ ہم آخری دن ورکنگ ٹائٹل ڈیسائیڈ کر لو، باس سے سپروائزر سے بات کر لو، لیکن ٹائٹل آخری دن ہم جو ہے نا 3 ٹائٹل، ایک ورکنگ ٹائٹل پہ بات کرتے ہیں، لیکن فائنل ٹائٹل ہم آخری دن سبمیشن کے وقت کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ایبسٹریکٹ اور ٹائٹل جو ہے کیا کرنے کے ہیں؟ آخر پہ کرنے کے کام ہے. لیں جی بڑی اچھی بات ہے. لیں جی یہ وہ NTDC والوں نے مجھے 1-2 دفعہ اس پہ انگیج کیا نا، تو پھر ہم نے کہا کہ ISO نے ڈیفائن کیا ہوا ہے یہ ISO کا، یا NC والوں نے بھی، تو ادروائز آپ کو آپ کا ادارہ بتا دے گا. آپ PhD کرتے ہو، آپ کو یونیورسٹی ٹیمپلیٹ دیتی ہے، چاہے ورڈ کا ہو چاہے وہ لیٹیک کا ہو. اسی طرح IEEE بھی دیتی ہے. دیکھیے ہم نے، میں سچی بات کروں گا، ہم نے UT میں ہم BSc کا FYP رپورٹ کی کمپائل کی، چھاپا لگایا تھا. تو وہ اللہ بھلا کرے، یہاں سوسائٹی میں ہمارے ایک UT کے کولیگ تھے، ان سے ہم نے کمپائل کروایا. ٹائپ بھی ہم نے خود نہیں کیا. MSc کا تھیسس میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پھر کیا الحمدللہ ورڈ پہ. پھر PhD کا وقت آن پہنچا تو پتہ لگا لیٹیک بھی چیز ہے، تو لیٹیک بھی سیکھا. تو اس پہ ذرا تھوڑا زور لگا، لیکن میں نے اپنا سارا PhD کا جو تھیسس تھا وہ لیٹیک میں امپلیمنٹ کیا. اور IEEE کے جو کانفرنس پیپرز جو پبلش کیے
وہ بھی پھر لیٹیک کو یوز کیا. تو وہ ذرا پروفیشنل سافٹ ویئر ہے. وہ جو آؤٹ پٹ اس کے ساتھ آتی ہے وہ ورڈ کے ساتھ نہیں آتی. آگے چلتے ہیں سر.